ذہین لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پاگل اور گونگے دکھائی دیتے ہیں۔ سائنسدان ان نظریات کو خطرے میں ڈالتے ہیں جن کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ علم کا سب سے بڑا دشمن جہالت نہیں بلکہ علم کا وہم ہے۔ میں صرف ایک بچہ ہوں جو کبھی بڑا نہیں ہوا۔ میں اب بھی یہ کیوں ہوا سوالات پوچھتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھار مجھے جواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ کائنات کو سمجھتے ہیں تو آپ اسے ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ حل کرنے کا ایک طویل راستہ ہے جب تک کسی کے پاس حقیقت میں جواب نہ ہو۔ دوسرے معذور لوگوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کریں جن کاموں کو اچھا کرنے سے معذوری نہیں روکتی۔ ان چیزوں پر پچھتاوا نہ کریں جن میں یہ مداخلت کرتی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی معذور نہ ہوں۔ میرے خیال میں حقیقت کا کوئی پہلو انسانی ذہن کی دسترس سے باہر نہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے موجود نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض اور شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ کام آپ کو مقصد اور معنی دیتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی خالی ہے۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموش افراد بہت ذہین ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اور ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں جانب دیکھتے ہیں۔ آپ دنیا کی ہر لیب کو باقاعدہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت کی کوئی انوکھی تصویر نہیں ہوتی۔ میرے کام اور میرا خاندان میرے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں ہارے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی معذور عقل مندانہ خیال کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتا۔ میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے وقت ضائع کرنا پسند نہیں۔ کائنات میں انسان واحد ذہین مخلوق ہو سکتی ہے۔ میں یہ سوچ کر بڑا ہوا ہوں کہ ایک تحقیقی سائنسدان ہونا فطری چیز ہے۔ زمینی معاملات میں ہماری توجہ محدود رکھنا انسانی روح کو محدود رکھنا ہے۔ انسان اس وقت ہر چیز کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس کی توقعات صفر ہو گئی ہوں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ذہانت کی زندگی ایسی چیز میں کیسے ترقی کر سکتی ہے جسے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے۔